الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حق العظیم صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ آج انسان اپنے دشمنوں کی وجہ سے اور اپنے مخالفین کی وجہ سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتا ہے۔ ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں جو انسان کے خونی دشمن بن جاتے ہیں اور وہ اس کی جان کے درپے ہوتے ہیں، اور آج کل کسی انسان کی جان لے لینا یہ بالکل ایک ہلکا سا چٹکی کے طرح معمولی معاملہ اور کام سمجھا جاتا ہے۔ ذرا سی باتوں پہ دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں اور انسانوں کے دلوں میں غیظ و غضب، غصہ، نفرت اور عداوت شروع ہو جاتی ہے، اور جس کا اختتام جا کر انسان کی جان لینے پر ختم ہوتا ہے۔ آج بعض لوگ مسلکی بنیاد پہ کسی کی جان لے لیتے ہیں، بعض زمینوں کی بنیاد پہ، مال کی بنیاد پہ، ذرا سی بات سے بات بگڑی، جھگڑا بڑھا اور انسان کی جان ضائع ہو گئی۔ آپ احباب کے سامنے ایسے لوگوں سے حفاظت کے لیے ایک بہترین عمل انشاءاللہ میں قرآنی آیات کے ذریعے پیش کروں گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور کئی بزرگوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے اس کو ذاتی طور پر آزمایا بھی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ دشمن کی نظروں سے مستور ہونے کا وظیفہ۔ آپ ایک جگہ کھڑے ہوں گے، دشمن آ جائے گا لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم کی ان آیات کی برکت سے آپ کو دشمن کی نظروں سے اوجھل کر دیں گے۔ آپ اگر ان آیات کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی آیات پہ ضرور تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرور اثر رکھا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، اور آپ کی جو ذاتی زندگی کے اعمال ہیں وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہونے چاہیے۔ ایک بندہ اعمال کرے کوئی نہ، نماز پڑھے کوئی نہ، رزق حلال کا خیال تک نہ رکھے، اور پھر کہے کہ میں پھونک ماروں اور نظروں میں اوجھل ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیس اور بنیاد ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کے بعد بنیادی چیز اعمال ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے مزین کرنا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو، اللہ جل جلالہ آپ کے ہر وظیفے میں تاثیر پیدا کریں، تو رزق حلال کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ تو یہ چیزیں بنیادی ہوتی ہیں۔ ہر وظیفے کے شروع میں اکثر یہ میں بات کرتا ہوں، تو دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ دھیانی ہو جائے کہ قرآن کریم کی ان آیات سے پہلے رزق حلال کا خیال رکھیں اور 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں۔ قرآن کریم کی 3 صورتیں ہیں، سورہ کہف، سورہ نحل اور سورہ جاثیہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 57 نمبر آیت ہے، اور سورہ نحل کی 108 نمبر آیت ہے، اور سورہ جاثیہ کی 23 نمبر آیت ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سورہ کہف آیت نمبر 57، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور سورہ نحل کی آیت ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور سورہ جاثیہ کی آیت ہے، آیت نمبر 23،
افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، جو بندہ ان 3 آیت مبارکہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، یہ وظیفہ اس کے جانی دشمن بھی ہوں گے، ان کی نظروں سے اللہ تعالیٰ اس کو اوجھل کر دیں گے اور وہ اس کے پاس سے گزر کے چلے جائیں گے، انہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے آج کل کے اس پرفتن دور میں خصوصاً مذہبی لوگوں کو بہت زیادہ اپنے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اپنے حد تک جتنا ممکن ہو سکے اپنی ڈیفنس کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو حصار میں لانا۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو حصار عظیم کہا ہے، کعب احبار رحمہ اللہ بھی اس کو حصار عظیم میں شامل کرتے ہیں، بہت بڑا حصار ہے یہ۔ ہمارے اکثر عاملین اور ہمارے اکابرین اور اسلاف اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش فرمائیں فجر کی نماز کے بعد جب باقی وظائف کرتے ہیں ان میں سورہ کہف کی آیت نمبر 57، سورہ نحل کی آیت نمبر 108 اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ جل جلالہ آپ کی بھی اور ہماری بھی اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔